بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اللہ بھی اسے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بالکل بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی نشودگی اور اس کے جہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز بھی اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، پس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ابو داؤد طیالسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شبہ سے مختصر روایت کیا ہے، اور سعید بن ابی عربہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے زرح بن ابی اوفی نے، ان سے سعد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ چند بدو جو ننگے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے کم عمر والے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی۔ ہشام نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قیامت سے ان کی موت تھی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرنے والا یا تو آرام پانے والا ہے یا دوسرے بندوں کو آرام دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال، اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام جب تک وہ برزخ میں ہے، اس کے رہنے کی جگہ اسے ہر روز دکھائی جاتی ہے، یا دوزخ ہو یا جنت، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے جہاں تک کہ تم اٹھایا جائے، یعنی قیامت کے دن تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ اب میں ہوں بادشاہ، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا، جس طرح تم دسترخوان پر روٹی لہراتے پھراتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم،
تم پر رحمان برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے، جس سے آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر اس نے پوچھا کیا میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں؟ پھر خود ہی بولا کہ ان کا سالن بلام و نون ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی کے حصے کو 70,000 آدمی کھائیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید سرخی امیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف سفید ہوتی ہے۔ اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا۔ جب وہ جوالا کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی۔ جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی۔ جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں کافروں کو ان کے چہروں کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا، اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہی کے چہرے کے بل چلایا جائے؟ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور ہے، ہمارے رب کی قسم بے شک وہ منہ کے بل چل سکتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور پیدل چل کر بن ختنے ملو گے۔ سفیان نے کہا کہ یہ حدیث ان 9 یا 10 حدیثوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں ننگے جسم ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے، اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جس کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ میں اس پر کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی نئی بدعتیں نکالی تھیں؟
اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا۔ سورۃ المائدہ 117 تو 118۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہی رہتے ہیں، مرتد ہوتے رہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔